السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق بخاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ جیل مانسرا موجود ہیں، جہاں آئی جی کے پی کے جیل خانہ جات سعادت حسن خان یہاں کے مختلف بار کا افتتاح کرنے کے لیے اور جیل کی چیکنگ کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے اب ہم جیل کے حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ محمد نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سینٹر جو ہے کب یہاں پہ اوپن ہوا اور اب یہاں کتنے لوگ زیر تعلیم ہیں، تعلیم بالغہ میں، اور کیا آپ کا فیوچر پلان ہے کہ کہاں تک آپ اسے لے کے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ صاحب، آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم نے یہاں جیل کے اندر 3 ماہ قبل لٹریسی سینٹر کا آغاز کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مختلف اداروں سے لنک اپ کیا، اور مختلف اداروں سے لنک اپ کر کے 3 ماہ کے عرصے میں ہم نے یہاں پہ پلمبرنگ، الیکٹریشین، کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر اور ٹیلرنگ، یہ 4 کورسز کا ہم نے یہاں پہ بندوبست کیا۔ اور یہ کورسز جو ہیں، یہ اس کا بندوبست ممکن اس طرح ہوا کہ ہمارے ساتھ جیل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، نجم خان عباسی صاحب انتہائی کمیٹیڈ، کوآپریٹیو اور انتہائی ہارڈ ورکر ہیں، تو ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے اور ان کی فالو اپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے فرنٹ پہ یہ لٹریسی سینٹر ہے، یہ ہمارا یہاں پہ فرسٹ انیشیٹو تھا، تو اس کے بعد یہ اس کاوش کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ تو آج اسی حوالے سے سعادت حسن خان صاحب آئی جی پریزن ڈپارٹمنٹ کے پی کے تشریف لا رہے ہیں اناگوریشن کے لیے، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح یہ مانسہرہ میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیل کے اندر، یہ پورے کے پی کی جیلوں کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ جو ہمارے بھائی قیدی کوئی بھی یہاں پہ آنا نہیں چاہتا، لیکن جب آ جائیں تو یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، اور سیکھنے کے بعد معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام بنا سکیں اور ایک بہترین سٹیزن کی شکل میں زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ چیف صاحب بھی موجود ہیں، محمد شوکت، اور جیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صفائی کا انتہائی معقول انتظام دیکھنے میں آ رہا ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور یہاں پہ لٹریسی کا سینٹر کا قیام جو ہے ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں نجم عباسی صاحب ہیں اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، اسی طرح جیل کا جو موجودہ یہاں پہ ارباب اختیار ہیں، انہوں نے قیدیوں کے لیے ایک مفید ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں۔ تو لٹریسی کے حوالے سے میں ابھی بات کرتا ہوں۔ لٹریسی سینٹر کے اندر سیکھ رہے ہیں، اور پہلے سے بھی آپ کیا تعلیم یافتہ ہیں یا یہاں آ کے آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا؟ ایز اے ٹیچر میں پڑھا رہا ہوں، اور جو ہے پہلے تو ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا جن کو میں پڑھا رہا ہوں، یہاں پر ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے، اور مزید بھی سیکھنے کی جو ہے نا جذبہ ہے ان کے اندر، اور انہوں نے بڑا اس چیز کو بڑا اثر آیا کہ جی بہت اچھا یہ کام ہے۔ آپ کس جرم میں عزیز؟ فدو میں جی۔ یہاں پہ آپ کیا صفائی کے لحاظ سے، جو فوڈ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے کیا کہنا چاہیں؟ بہت اچھا نظام ہے جی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا بھی اچھا ملتا ہے، صفائی کا نظام بھی بہت اچھا ہے۔ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق ہزارہ یونیورسٹی سے ہو گیا، کس جرم میں آئے؟ جدوں میں آیا ہوں۔ ابھی یہاں پہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا پہلے سے آپ نے پڑھا ہوا تھا؟ اور نہیں، پہلے سے نہیں پڑھا ہوا تھا، یہاں پہ آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے، یہاں پہ پڑھائی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو اچھا ہے سب یہاں ان کا آپ کو ماحول جو ہے کھانے پینے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سب کچھ اچھا ہے انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ جیل لٹریسی سینٹر کے اندر جو ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل نجم عباسی صاحب بھی ابھی اپنے وزٹ پر معائنہ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جدید رہنما ہیں شکیلہ ربانی صاحبہ بھی موجود ہیں، اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں جناب محمد فیصل صاحب، میڈم شگفتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد نثار صاحب جو ہیں لٹریسی کے ایجوکیشن ڈائریکٹر ہیں، اور حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تشخیص دواخانہ کی طرف سے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے کچھ بار کا وزٹ کیا، یہاں پہ اچھا صفائی کا انتظام ہے، اور ہم بڑا حیران ہیں
کہ یہ سب کچھ کیسے مینیج کیا سپرڈنٹ صاحب آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی ہم لوگ جو ہمارے پریزنرز ہیں ان کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. گورنمنٹ کا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے, ہمارے ملازم بھی ہوتے ہیں جو یہاں پہ صفائی وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں, اس کے ارینجمنٹس کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے پریزنرز بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو انگیج رکھیں, وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی ہو, وہ اسپورٹس کی ہو, وہ یہاں ہمارے ساتھ دفتر کے جو کام ہیں, جو صفائیاں ہیں اس میں ہو, تعلیم و تربیت ہو, تمام ایکٹیویٹیز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ سیٹ اپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے NCHB کی تعاون سے یہاں پہ ایڈلٹ لٹریسی سینٹر ہے جو تعلیم بالغاہ, وہ لوگ جن کو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان کے لیے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ان کے تعاون سے یہاں پہ یہ سیٹ اپ اسٹارٹ ہوا کہ یہ لوگ یہاں آئے, یہاں آ کے انہوں نے اردو, میتھ اور انگلش اس کی بیسکس جو ہے انہوں نے سیکھی ہے. تو اس کے لیے ہم مشکور ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں یہاں پہ فیصل صاحب, اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو نثار صاحب, کہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پہ اڈلٹ لٹریسی سینٹر کا جو ہے وہ کام شروع ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہی کی ایفرٹس سے ہمارے ساتھ انہی کا تعاون تھا اور ٹیفٹا والوں کا تعاون تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کمپیوٹر کی کلاسز, پلمبنگ کی کلاسز اور الیکٹریشین کی کلاسز بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ شروع ہیں. چلیں جی, بہت اچھا یہاں پہ سسٹم جا رہا ہے. تو آج جو ہے آپ کے IG صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں, تو وہ کس کا ہے, بتا کے آنے کے لیے اسی جو اسکل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے اسی کا فارمل اناگوریشن ہے آج انشاءاللہ. سرٹیفکیٹ ان کے سرٹیفکیشن کا پروگرام بھی ہے. یہاں پہ جو لوگ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ اگر وہ امتحان دینے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ لے کر باہر کہیں بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں IG صاحب آج یہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی, ہمارے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ جیل کی ایک بارک کے اندر وزٹ پہ ایز اے گیسٹ میڈم شکیلہ ربانی صاحبہ, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈویژنل لیڈر بھی ہیں, اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہاں وزٹ کیا, آپ کو کیسا لگا, اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے احکامات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شکیلہ ربانی ہے اور میں چیئر پرسن ہوں ڈسٹرکٹ کمیٹی آن دا اسٹیٹس آف وومن کی, اور ساتھ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں ہزارہ ریجن کی پاکستان تحریک انصاف کی. آج یہاں پہ ماشاءاللہ سے مجھے فیصل صاحب جو NCHB کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے انویٹیشن دیا کہ میم آج ہمارے ادھر اناگوریشن ہے, مختلف اسکلس کے حوالے سے یہاں پہ کوئی سینٹر بنایا گیا ہے اور جو پریزنرز ہیں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور میں کیونکہ ایسی جگہوں پہ بالکل ہم جیسے پولیٹیشنز کو آنا چاہیے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ابھی میں نے سپرنٹینڈنٹ جہل جو نجم صاحب ہیں ان کے ساتھ میں نے وزٹ کیا, اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت زبردست نظام ہے. مانسیرا کی اس جیل میں صفائی کا نظام سب سے بڑی بات, صاف ستھرا ماحول, اور اندر جس وقت میں انٹر ہوئی ہوں تو قیدیوں کے لیے انہوں نے بڑے اچھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ NCHB کے تعاون سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایڈلٹ لٹریسی سینٹر بنایا گیا ہے, اور یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. اپنے اپریشیٹ کروں گی NCHB والوں کو, اور نثار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اسکلس کے حوالے سے 3-4 اسکلس ایسی ہیں جو یہ پریزنرس کو سکھائیں گے. اور خواتین کے حوالے سے خاص کر میں کہوں گی کہ یہاں پہ خواتین کا جو پورشن ہے جیل کا, اس میں بھی خواتین کے لیے اسکل سینٹر کا آج اناگوریشن ہے. IG صاحب آئیں گے, وہ اناگوریشن کریں گے, لیکن یہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ ہماری بہن کھڑی ہیں شگفتہ صاحبہ, اور میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ آج وہ اس نیک مقصد کے لیے, میں کہتی ہوں کہ یہ جو چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث ہو کے لوگ یہاں جیل تک پہنچ جاتے ہیں, اگر ان کو ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ کل جب یہاں سے نکلیں گے تو اپنی سوسائٹی میں بہت اچھے طریقے سے پازیٹیو طریقے سے موو کر سکیں گے. جیل منصرہ آج ہم نے ایک اور بڑی اچھی چیز دیکھی کہ جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ یہاں پلمبرنگ کے لیے, الیکٹریشین کے لیے اور دیگر جو ضروری ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں ان کو ٹیچ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ پورا انتظام موجود ہے. یہ سینیٹری کا سامان بھی یہاں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ الیکٹریکل جو سامان ہے وہ بھی موجود ہے.
اور جو بھی ایک باضابطہ ٹیچنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ سمعی اور بصری معاونات کے ذریعے جیسے سکھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف چارٹس لگائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جس طرح بتایا کہ پہلے چارٹس کے ذریعے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان سے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. تو یہ کب سے شوکت صاحب یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے؟ یہ تقریباً 10 دن ہو گئے، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ مہینے کے اندر ایک بندہ سینیٹری ورکر بن جائے گا، دوسرا اس طرح بھی لوگ ہیں کہ دو کام کرواتے ہیں، دو کام سیکھتے ہیں، الیکٹریشین کا بھی سیکھتے ہیں اور پلمبرنگ کا سیکھتے ہیں. انشاءاللہ مہینے کے اندر وہ ادھر سے جائے گا تو انشاءاللہ گاؤں میں یا بازار میں یہ زبردست کام کروا سکتے ہیں. بہت خوب جی. ہمارے ساتھ پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، سینئر صحافی برادران، جس میں اعجاز احمد جازی صاحب اور حاجی ذوالفقار صاحب موجود ہیں. میڈیا کی پوری ٹیمیں یہاں پہ مختلف بار کا وزٹ کر رہی ہیں. اعجاز جازی صاحب، آپ نے یہاں پہ آج کے وزٹ میں کیا دیکھا، کیا اقدامات آپ کو جیل کے؟ بڑی خوشی ہوئی جی، ہم ادھر آئے ہیں، دیکھا ہے ماشاءاللہ قیدیوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. خصوصاً کوشش اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ نوجوان قیدی ہیں جو معاشرے میں زراروی کے شکار ہیں، مختلف قسم کے منشیات اور دوسرے کیسز کے جو آئے ہوئے ہیں قیدی، ان کو یہ اچھی طرح سے سکھا رہے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ باہر جا کے کسی روزگار پہ لگ جائیں گے اور مختلف قسم کی غلط ایکٹیویٹی سے بچیں گے اور اپنے گھر کے لیے روزگار پیدا کریں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عزیز الفقار صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، پریس کلب مانسرہ کے عہدیدار بھی ہیں. ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا جو آپ نے جیل کے اندر وزٹ کیا ہے، مختلف بار کا قیدیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اوورآل آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ شکریہ جی. میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ جی یہاں پہ جو قیدیوں کو یہ اسکلس سکھا رہے ہیں، تو اکثر لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ جیل میں جائیں گے تو یہ بڑا کرمنل بن کے آئے گا، تو یہ اس میں حقیقت بھی ہے. اب ان لوگوں نے ان کے لیے یہ اسکلس کھیلتے کے جو پروگرام بنایا ہے، اس میں کم از کم یہ ہوگا کہ یہ لوگ جب جائیں گے دوبارہ معاشرے میں جائیں گے تو پھر کم از کم اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں گے، لا روزگار پیدا کر سکیں گے. تو یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے، تو اس کو سراہنا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ. ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ جیل مانسرہ کے اندر وزٹ کے ڈائریکٹر اکیڈمکس صادق اور قزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پرنسپل GPI اور چند زیر صاحب بھی موجود ہیں. تو ابھی آپ نے سر یہاں پہ وزٹ کیا ہے، اور یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے کیا دیکھا اور مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں یہاں جیل کے اندر آنے والے قیدی جو ہیں وہ جب باہر جائیں تو ایک مفید شہری کہلائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے جو ڈسٹرکٹ پریزن کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے. اچھا سیٹ اپس میں نے ہریپور جیل کی بھی دیکھے ہیں، بنی جیل کا بھی میں نے سیٹ اپ دیکھا ہے، اسی طرح مردان بھی. یہ تقریباً 3 ایسے پریزنٹس ہیں جن میں ہمارا ٹیلٹا کے انسٹیٹیوٹس وہاں پہ فلی فنکشنل ہیں اور چل رہے ہیں. میں نے جو ابھی یہ وزٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور ہمارا اس کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو اور بھی بہت سارے ایکٹیویٹیز پریزنٹ کے ساتھ ابھی چلیں گے. تو ابھی آئی جی صاحب آئیں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تھوڑا ڈسکس بھی کریں گے، ان کی مزید امپرومنٹ کی کام کی گنجائش ہوگی وہ بھی بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا اسٹاف ڈپیوٹیڈ ہے وہ سروسز بھی ہم دے رہے ہیں ان کو پریزنٹ کے ساتھ، یہ والنٹیئر بھی دے رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ پبلک ٹو پبلک ہم کر رہے ہیں ایسی چیزیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری اس میں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ گنجائش ہے امپرومنٹ کی، وہ میں جیل انتظامیہ کے ساتھ علیحدہ میں بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بات کروں گا، اور جہاں پہ بھی پیٹیوٹا ایز این آرگنائزیشن ان کو سپورٹ چاہیے ہوگا انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے. بہت شکریہ. مشتاق احمد پرنسپل GPI مانسرہ. الحمدللہ میں جب سے یہاں آیا ہوں تو یہاں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میرے ادارے میں 500 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کلاسز میں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہے. کچھ ہم نے نئے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں خاص طور پہ جو اس وقت مارکیٹ کی
ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم نے کچھ کورسز جیسے میں نے تو اپنے جب پی سی بی پہ کام شروع کروایا ہے، لیب سیٹ کروائی ہے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ پہ، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ایک کورسز ہے خاص طور پر فری لانسنگ کے. تو اس طرح کے اگر یہاں بھی ان کی دیکھی جائے استعداد ہے کہ نہیں، ایسے اگر بچے ہوں جو یہ چیزیں سیکھ سکیں تو یہ اس وقت مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے، بہت ڈیمانڈ ہے. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اچھے شہری بن سکتے ہیں. تو ماحول تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. امید ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں وہ آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. بہت شکریہ جی. انجینئر چند پرنسپل گورنمنٹ ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹر تھا. تو جب یہ ہم نے ایک جوائنٹ وینچر شروع کیا ہے، اس میں 3 ادارے نے حصہ لیا ہے. ایک NCHD ہے جنہوں نے یہاں پہ انپوٹس ٹولز اور اکوپمنٹ بھی دیے ہیں، اور دوسرا ہمارا گورنمنٹ ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹر ہے جس میں جتنی بھی ٹیکنیکل سپورٹ کی اسٹیبلش کرنا، لیب ورکشاپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹرینرز ہیں یا والنٹیئرلی جو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. یہ انیشیٹو جو ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹی ہماری ایک باڈی ہے جس کے اس میں شامل ہے. اس کے تحت ہم دوسرے اداروں کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہیں. انڈسٹری کے ساتھ ہماری لنکیجز ہیں، باقی جن اداروں کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ہماری یہ کولیبریشن ہوتی ہے. تو جیل NCHD اور گورنمنٹ ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹر کے تعاون سے یہ ایک انیشیٹو ہے جس میں یہاں جیل کے جو پریزنز ہیں ان کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے مختلف اسکلز سکھائی جائیں گی، جس میں انیشلی ہم نے الیکٹریشین، پلمبنگ، کمپیوٹر اور کچھ فیمیل کے 1-2 ٹیگز ہیں وہ بھی شروع کیے ہیں. تو یہاں پہ ان کی سرٹیفکیشن بھی ہمارا ادارہ کرے گا اور ان کی ٹریننگ بھی ہمارے ادارے کے لوگ دیں گے. امید ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد انیشیٹو ہے، اور یہاں سے جو بھی لوگ ایک چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث ہو کر آتے ہیں تو وہ ایک اچھے شہری بن کر نکلیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ مزید کرمنل بنے، ان کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ یہاں سے نکلنے کے بعد ایک اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بھی ان کو مل جائے گا اور اچھے شہری بن جائیں گے. امید ہے کہ یہ کامیاب رہے گا اور اس میں ہم آگے مزید ان کے ساتھ تعاون جائیں گے. بہت شکریہ جی. یہ بڑا احسن اقدام ہے، اسے انقلابی قدم کہا جا سکتا ہے ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ کے اندر، جہاں NCHD نے لٹریسی سینٹر کا قیام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہنر مند بنانے کے لیے ابھی ڈائریکٹر صادق اورکزئی صاحب بھی موجود ہیں، اور تمام ٹیکنیکل کے شعبہ سے KPK کے حوالے سے افسران بالا یہاں موجود ہیں. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے یہاں وزٹ بھی کیا، پرسنلی انہوں نے بہت ساری چیزوں کو آبزرو بھی کیا، اور اس سے مزید جو ہے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ مانسہرہ اور ٹیم کو کہ انہوں نے ایسا انیشیٹو لیا کہ جس کی ضرورت بہت زیادہ شدت سے محسوس کی جا رہی تھی. ساتھ ساتھ میں جو ہے خراج تحسین بھی پیش کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا ٹیوٹا کا، NCHD کا، اس کے ساتھ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہمارے جو سول سوسائٹی سے لوگ ہیں اور ہمارے جو میڈیا کے کولیگز ہیں، دوست ہیں ہمارے ساتھ، اس انیشیٹو کی پروجیکشن کے حوالے سے اور اس کو میچیور کرنے کے حوالے سے جو وہ انہوں نے ایفرٹس کی ہیں یہ بہت ضروری ہے. اس حوالے سے میل سائٹ پہ جو ہے وہ 3 ٹریڈ میں انہوں نے ٹریننگ شروع کی ہے 40 لوگوں کی. ہر بیچ میں جو ہے وہ 12 سے 15 لوگ ہیں. ایک کمپیوٹر ہے، ایک الیکٹریشین کا ہے اور ایک جو ہے وہ پلمبنگ کا ہے. تینوں بڑے ریلیونٹ ہیں مانسہرہ کے کانٹیکسٹ میں بھی اور KP اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو جیلوں میں آتے ہیں انہوں نے ظاہر ہے دوبارہ واپس سوسائٹی میں جانا ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اسکل لے کے جائیں اور اس اسکل کو جو ہے جب یہاں سے آزاد ہوتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کریں، اپنے لیے ایک بہتر روزگار پیدا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جرم کے حوالے سے بھی ان کا جو ہے نا وہ اس طرح کی اورینٹیشن یا اس طرح کا ان کا ٹرینڈ نہ رہے. تو یہ ایک پروونس لیول پہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک انیشیٹو تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ مانسہرہ جیل جو ہماری ڈسٹرکٹ جیل ہے، بڑی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سینٹرل پریزن ہیں. ہمارے پاس 6 ہیں. مانسہرہ ہماری سینٹرل پریزن نہیں ہے، ہماری ڈسٹرکٹ جیل ہے. چھوٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کم ریسورسز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ انیشیٹو یہاں اس جیل میں بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں. اور خاص کر جو آج کا انیشیٹو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود دیکھ لیا ہے، وزٹ بھی کر لیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی انیشیٹو ہیں یہ سسٹینیبل بیسس پہ ہوں. یہاں پہ جو لوگ جو پروجیکٹ بنائیں، فیمیل سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہے ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے،
और ब्यूटिशन का कोर्स भी यहाँ पे इन्होंने अरेंज किया हुआ है। सबसे बढ़ के जो लोग ट्रेन करने वाले हैं वो आपने खुद मेरे साथ विजिट किया, आपने देख लिया है कि वो बड़े मोटिवेटेड हैं, बड़े सेल्फलेस हैं। तो हमारे मुल्क को और माशरे को आज मोटिवेटेड और सेल्फलेस लोगों की जितनी ज़रूरत है इससे पहले शायद कभी ना होगी अगर हम अपने मसाइल को देखें। और जेल क्योंकि निगलेक्टेड होते हैं, नज़र नहीं आते, कंपाउंड वाल्स के अंदर लोग होते हैं, मकसद ये होता है कि उनको सज़ा दी जाए। सज़ा तो ठीक है अगर आप किसी की आज़ादी को रोक लेते हैं, लेकिन ये भी चीज़ सोसाइटी को और हमें समझनी चाहिए कि इन्होंने वापस माशरे में बहरहाल जाना होता है। तो वहाँ अगर ये प्रोडक्टिव सिटीज़न बन के ना जाएँ, और जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है जेलों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ही बदकिस्मती से कि यहाँ पे अगर एक छोटा मुजरिम है तो वो बड़ा मुजरिम बन के वापस सोसाइटी में जाता है, तो हमने इस इम्प्रेशन को चेंज करना है। और ये जो है वो एक महकमा जो है या एक इदारा जो है या एक गवर्नमेंट का जो सेक्टर है पूरा वो नहीं कर सकता जब तक कि सारे के सारे जितने भी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हैं, INGOs हैं, NGOs हैं, मीडिया है, ठीक है ना, ट्रेड के हमारे कोलीग्स हैं। मैंने अभी बात भी की है सुप्रिटेंडेंट साहब को कि जो अंजुमन तिजारत है उसके जो सदर हैं, ठीक है, उनको भी एंगेज किया जाए। ज़ाहिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, वो सारे मिलजुल के ही जो है जब अपना हिस्सा डालेंगे इस कार्य खैर में, तो एक तो ये है कि उनके लिए सदके जारिया बनेगा, और दूसरा ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये सस्टेनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे, खासकर जो स्टाफ है या मैनेजमेंट है, प्रोफेसर जहांजेब साहब की बार बार आज नाम लिया जा रहा है, तो ज़ाहिर है उन्होंने जो है वो एक इखलास के साथ काम किया है। और इखलास आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है जो सदियाँ भी गुजर जाएँ तो वो ख़त्म नहीं होती। और इखलास का जो वैल्यू करने वाली हस्ती है वो बराह रास्त अल्लाह की ज़ात है। बरकत हमेशा इखलास में ही आती है, और इखलास से किए हुए काम भी आगे चलते हैं, और इखलास से किए हुए काम ही सदका जारिया बनते हैं। तो मेरे आने का मकसद भी ये था, क्योंकि सरकार का एक पैसा लिए बगैर अगर एक सुपरिटेंडेंट जो है ग्रेड 18 के एक अफसर इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, इतने ज़्यादा लोगों को साथ मिला के, तो मेरे ख्याल में आना बनता था। तो इसलिए मैं खुद भी आया हूँ। बाकी भी मैं सुपरिटेंडेंट साहब के साथ राब्ते में रहता हूँ, और मेरे लेवल पे यानी IG प्रिजन लेवल पे जो भी फैसिलिटेशन होगी इंशाल्लाह वो हम अपने लेवल पे भी प्रोवाइड करेंगे। और हम अपने लोगों को जो है मोटिवेट करने के लिए जो है ना, मेरा तो ये तरीक़ाकार है कि मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से फील्ड अफसर हूँ, तो मैं खुद हर जगह जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ज़रा बराबर भी अगर रमक नज़र आए कि जहाँ पे कोई पोटेंशियल है या इनिशिएटिव ले सकता है मेरा अफसर या मेरी टीम, तो मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ, सपोर्ट भी करने की कोशिश करता हूँ अल्लाह के फज़ल से। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो चीज़ें हैं आगे प्रोडक्टिव साइड पे आगे भी चलती रहेंगी। और ख़ासकर जो हमारे फीमेल हैं प्रिजनर यहाँ पे या बच्चे हैं हमारे, तो उनके ऊपर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का फोकस भी ज़्यादा है। हम बहुत से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ के सिग्नेटरीज भी हैं, अदरवाइज़ भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर तो हम रिसोर्सेज का सोच के बैठ गए तो फिर हम कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और इखलास के साथ लिया हुआ इनिशिएटिव जो है, क्योंकि उसको सपोर्ट बराह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात करती है, तो वो कभी नाकाम नहीं जाता। तो आखिर में मैं जितने भी हमारे कोलीग जहाँ मौजूद हैं उन सब का मशकूर हूँ, बशमूल मीडिया के हमारे कोलीग, पूरा मानसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ये जो पॉजिटिव काम है, इसके लिए मैं IG प्रिजन आपको बता रहा हूँ कि सरकार का एक पैसा भी इन्होंने नहीं क्लेम किया। तो इस तरह की चीज़ों को, या जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं ये अपनी ड्यूटी करके ठीक है फिर आ रहे हैं, या प्रोफेसर जहांजेब साहब की बात हुई या NCHD, ये अपनी ड्यूटी से आगे जो है जो काम कर रहे हैं, एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इनके काम को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। मैं तो IG प्रिजन हूँ, चलें मेरे पास सहूलत भी है, सरकारी गाड़ी है, मैं आ गया, मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए आसान है तो मैं आ गया, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जो है वो इतना आसान नहीं है। तो इसके बावजूद भी जो है वो इस कार्य खैर में ये हिस्सा डाल रहे हैं। तो कम अज़ कम जो है ना हम बतौर माशरा जो है, और मीडिया का इसमें बड़ा क्रिटिकल रोल है, बतौर माशरा जो है उनकी इस खिदमत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। एक तो ये है कि ये मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे, और दूसरा ये है कि और लोग भी जो है वो फिर इस मोटिवेशन को देख के आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये सिलसिला आगे भी जारी और सारी रहेगा। और मैं आखिर में फिर जो है ना सुप्रिटेंडेंट साहब आपका, आपकी टीम का जो है वो इंतहाई मशकूर भी हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, फिर आज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये रुकना नहीं चाहिए, ये जो पॉजिटिविटी है ये और बढ़नी चाहिए, ये इखलास जो है ये और बढ़ते रहना चाहिए, और ये कार्य खैर के जो काम है ये और शिद्दत के साथ होते रहने चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। IG जेल खानाजात शहादत हसन खान ने आज मुख्तलिफ पार्क का इफ्तिताह किया, और आज का ये प्रोग्राम मुख्तलिफ दीगर इदारों के इश्तराक से मुनक़िद हुआ, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा और गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के अरबाब अख्तियार भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने
تقریباً جیل کے مختلف بارک کا معائنہ بھی کیا، جس میں بارک تمام 1 2 3 4 کا، اس کے بعد ہاسپیٹل کا وزٹ کیا، وومن بارک کا وزٹ کیا اور لائبریری کا وزٹ کیا، قیدیوں سے ملاقات کی، ان کے حالات معلوم کیے اور مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اور حکم نامے بھی جاری کیے۔ اسٹیٹ نیوز مانسرہ سے اشتیاق بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔